جو آپ قبا دیکھ رہے ہیں یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے ان بھائیوں کے مقبرے ہیں جنہوں نے آپ کو کنویں کے اندر دھکیلا تھا۔ جب آپ کو نکالا گیا تو 25 کھوٹے سکوں میں انہوں نے یوسف علیہ السلام کا سودا کر دیا۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیدنا یوسف علیہ السلام کے ان بھائیوں کے مقبرے پر چلیں گے جنہوں نے آپ علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس واقعہ کا ذکر ملتا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، اے میرے باپ، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میرے بیٹے، جس طرح تو نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند تیرے آگے جھکے ہوئے ہیں، اسی طرح تیرا پروردگار تجھے برگزیدہ کرنے والا ہے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں نے پروگرام بنایا کہ یوسف علیہ السلام کو باپ سے دور کر دیں گے، اور سب بھائیوں نے باپ سے کہا، ہم یوسف علیہ السلام کو سیر کروانے کے لیے اپنے ساتھ جنگل میں لے جانا چاہتے ہیں۔ حضرت یعقوب نے بیٹوں کے اصرار کے بعد نیم دلی سے اجازت دے دی۔ سوتیلے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے گئے اور اندھے کنویں میں پھینک دیا اور روتے ہوئے گھر واپس آئے۔ باپ کے سامنے یہ عذر پیش کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ ثبوت کے طور پر بکری کا خون لگے ہوئے کپڑے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دکھائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا حیلہ سمجھ گئے، لیکن رضائے الہی سمجھ کر خاموش ہو گئے، اور جس کنویں میں سیدنا یوسف علیہ السلام کو پھینکا گیا تھا، یہ کنواں فلسطین میں الخلیل کے قریب ہے۔ اسماعیلی تاجروں کا ایک قافلہ مصر جاتے ہوئے یہاں سے گزرا تو قافلے کے لوگوں نے ایک کنواں دیکھا۔ پانی پینے کے لیے قافلہ رک گیا۔ قافلے والوں نے کنویں میں ڈول ڈالا اور حضرت یوسف علیہ السلام اسے پکڑ کر کنویں سے باہر نکل آئے۔ تاجر آپ کو ساتھ لے گئے اور مصر کے بازار میں نیلام کر دیا۔ مصری فوج کے سپہ سالار فوتیفار نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ قرآن نے خریدار کا تعارف عزیز مصر کے نام سے کروایا ہے۔ عزیز مصر کے معنی ایسے صاحب اقتدار کے ہیں جس کے خلاف کوئی مزاحمت نہ ہو سکے۔ عزیز مصر کسی شخص کا نام نہیں ہے بلکہ ایک عہدے کا نام ہے۔ اس کا اصل نام فوتیفار تھا، اور فوتیفار سیدنا یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر لے گیا، اور وہاں پہ کیا واقعات ہوئے انشاءاللہ ہم آنے والے پروگرام میں آپ کو سیدنا یوسف علیہ السلام جس محل میں رہے اور جس جیل میں آپ کو قید کیا گیا انشاءاللہ ان مقامات پہ لے چلیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے، آج ہم ایک ایسی جگہ پہ موجود ہیں کہ جس کی نسبت بہت سارے اولیاء اللہ کے ساتھ ہے، اہل اللہ کے ساتھ ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں جبل مقتم میں، جہاں اولیاء یہاں پہ قیام پذیر رہے، عبادات کے ذریعے اپنے تعلق کو اللہ کی ذات کے ساتھ مضبوط کیا۔ اور سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مصر تشریف لائیں
تو آپ نے اپنی عبادت کا آغاز اس جگہ سے کیا. یہ جبل مقتم ہے. جبل مقتم میں یہ پیچھے جو آپ قبہ دیکھ رہے ہیں یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے ان بھائیوں کے مقبرے ہیں جنہوں نے آپ کو کنویں کے اندر دھکیلا تھا. جب آپ کو نکالا گیا تو 25 کھوٹے سکوں میں انہوں نے یوسف علیہ السلام کا سودا کر دیا. تو یوسف علیہ السلام کے ان بھائیوں کی قبریں اس جگہ پر ہیں, اس گنبد کے اندر ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. آج ہم جبل مقتم میں حاضر ہوئے ہیں اور میری خواہش تھی کہ میں آپ کو یہ مقام دکھاؤں. سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب بیچا گیا تو عزیز مصر نے, جس کا نام فوتیفار تھا, اس نے آپ کو خریدا. چونکہ وہ بے اولاد تھا تو جب اس نے یوسف دیکھا تو فدا ہو گیا اور اس نے سوچا کہ ان کو میں اپنا بیٹا بناؤں گا, تو ان کو اپنے محل میں لے گیا. اور پھر آگے کے سارے معاملات ہوا, آگے کے سارے واقعات انشاءاللہ ایک اور ایپیسوڈ میں اس کی ہم آپ کو تفصیل دیں گے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ عزیز مصر کہ محل میں کیا ہوا اور کیا واقعات ہوئے کہ آپ کو قید میں ڈالا گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ وہ مقام ہے جہاں یوسف علیہ السلام کے وہ بھائی جنہوں نے آپ کو کنویں میں دھکیلا تھا, دھکا دیا تھا, وہ یہاں مدفون ہے. جبل مقتم یہ خوبصورت علاقہ جہاں پہ ہم موجود ہیں, یہ پورا قبرستان ہے جہاں قدم قدم پہ اہل اللہ, اولیاء اللہ, سلف صالحین کے مزارات ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. سیدنا عبداللہ ابی جمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ خلوت گاہ جہاں سے آپ نے عبادت شروع کی. بہت سارے دیگر اولیاء, اگر آپ اوپر دیکھیں تو السیدی جیوشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے ولی اللہ, یہ ان کا مقام ہے, یہ ان کا مزار ہے. یہ برکتوں والا پہاڑ جسے جبل مقتم کہا جاتا ہے, یہیں پر سیدنا یوسف علیہ السلام کی دفن ہے. اللہ پاک ہمیں سلف صالحین کے ساتھ وابستہ رکھے اور ہمارا خاتمہ بال ایمان فرمائے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزی فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور میری خواہش تھی کہ میں یہ مقامات کو دکھاؤں. اللہ تعالیٰ کو اسلام کی دارین عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.